ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے پھر ایک مرتبہ مجلس صاحب الزمان آپ کی بارگاہ میں نصیب فرمائے. بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ. انوار شعبان کی نور افشانی ہے اور آپ تمام صاحبان نور ولایت کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو مبارک. اور نور اللہ انور کی انتظار میں ہے آپ کہ اللہ کرے یہ 15 شعبان اس کے ظہور بدنی کا دن ہے، یہ اس کے ظہور وجودی کا دن بھی ہو جائے. تو انوار شعبانیہ میں نور اللہ الانور کی آپ انتظار میں ہیں، یعنی حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کے لیے مقدر کے انتہائی عظیم الشان دھنی ہیں آپ کہ آپ کی بدولت بندہ ناچیز کو بھی ذکر حضرت صاحب الزمان علیہ السلام نصیب ہوتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. گزشتہ مجالس کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو سورہ مبارکہ یونس کی 20ویں آیت کے بارے میں
آپ کی خدمت عالیہ میں عرض ہو رہا تھا اور اس کے کافی سارے کلمات لفظ کی حد تک کھول دیے گئے ہیں آپ کے لیے. بسم اللہ بسم اللہ. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں غیب میرا ہے تمہارا نہیں ہے. یہ الغیب اتنی پیاری شے ہے کہ خداوند قدوس فرماتے ہیں یہ میری ملکیت ہے. اور اپنے رسول کو حکم دیتے ہیں آپ ان کو کہیں انما الغیب للہ، سوائے اس کے نہیں کہ غیب اللہ کا ہے. کیونکہ آپ صاحبان علم و دانش حضرات ہیں، آپ کو لفظ انما کا روحانی لذت کی طرف توجہ دلواتا ہوں. یہ وہی انما ہے جو انما یرید اللہ میں ہے. اللہ کے کلام سے محفوظ ہونا چاہیے. جیسے خدا نے آیت تطہیر میں فرمایا انما یرید اللہ، اسی طرح انما کو فقط حضرت غیب علیہ السلام کے لیے آپ متوجہ ہوئے میں نے کیا کہا. وہاں پر آیت تطہیر میں انما پنجتن کے لیے ہے، یہاں پر انما فقط صاحب الزمان کے لیے. اب میں نے بولا ہے تو آپ دیکھا لفظ انما کی عظمت کو، لفظ انما اتنا عظیم الشان ہے، اس کا مفہوم یہ حصر کے لیے اور بات کو منحصر کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے. لفظ انما کا معنی یہ ہوتا ہے یہ ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے. لفظ انما کو کھولو تو لا اور الا بنتا ہے، جو کلمہ طیبہ میں آپ پڑھتے ہیں وہاں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ خدا نہیں سوائے اللہ. یہ لا عربی میں اور اللہ یہ جمع ہو جائیں تو وہی انما کا معنی دیتے ہیں، لیکن انما ایک ہو کر لا اور اللہ سے بھی برتر معنی رکھتا ہے. اور ہمارے یہ حاصل کے لیے ہے، ہمارے کوئی بہت سارے 5 لیکچر ہیں فقط انما پر، اور قرآن کی جو انما پہ آیا ہے اور باقی حاصل کے کلمات وہاں پہ ہم نے اس کو تحقیق سے بیان کیا ہے. میں فقط ایک جملہ کہہ کے آگے جانا چاہتا ہوں کہ حق تبارک و تعالی نے اسی انما کو یعنی لا اور اللہ کو نچوڑ کر ایک اور بھی اس میں معنی رکھ کر انما کو بنایا ہے. جیسے آیت تطہیر میں پنجتن کی طہارت بیان کرنے کے لیے ہے، یہاں پر حضرت صاحب الزمان کی غیبت الہیہ بیان کرنے کیا بات ہے. بہت زیادہ لینی چاہیے کہ ناچیز نے آپ کے لیے لفظ غیب اور غائب میں فرق بیان کیا ہے کہ میرا صاحب الزمان غائب نہیں غیب ہے. غائب وہ ہوتا ہے جو غیر حاضر ہو، جو غیر حاضر ہو وہ میرا امام نہیں، صاحب الزمان کیسے ہو جائے گا. جو نہیں کیا آپ نے میری بات پر، ہم تو 14 کو حاضر و ناظر مانتے ہیں اور نہیں کر رہے میری بات پر. وہ غائب یعنی غیر حاضر نہیں ہے، وہ الغیب ہے. اور یہ غیب کیا ہے؟ گزشتہ گفتگو آپ کے ذہن میں یہ جملہ بول رہا ہوں، سنبھال کر عرض کر رہا ہوں، جلدی نہیں کر رہا، یعنی ایک مجلس کے بعد یہ جملہ بول رہا ہوں ورنہ میں نہ بولتا. بس یہ غیب وہی غیبت الہیہ ہے، یعنی یہ مخلوق کی غیبت نہیں ہے، غیبت الہیہ ہے. عام طور پر لفظ بولا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ خدا نے اس کو اپنے غیب والے پردے میں رکھا ہوا ہے. بڑا ٹھیک ہے، بڑا درست ہے، میں اس کو کھول کر دے، لیکن اس کی لذت کو ہم احساس کریں. یعنی کیا ہے؟ خداوند متعال کا ایک اسم ہے هو الظاہر، ایک اسم ہے هو الباطن.
وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے اور اللہ کا ہر اسم ظہور پاتا ہے. اگر اس الباطن کو خدا کے اسم الباطن کو تبدیل کریں تو بنتا ہے غیبت الہیہ. توجہ آپ فرما رہے ہیں. تو یہ غیبت غیب باطن کے معنی میں چلا جاتا ہے, غائب غیر حاضر کے معنی میں نہیں جاتا. الحمدللہ میں نے ان بچوں کو بھی یہ بات پہنچائی. یہ ممکن ہی آپ کو بیان نہ کر سکیں, لیکن مجھے یقین ہے, میرا ایک تجربہ ہے, جنہوں نے میری گزشتہ گفتگو سنی ہے, ان جوانوں کو بھی میری بات سمجھ آئی ہے کہ کتنا فرق ہے غیب اور غائب کے درمیان. توجہ آپ نے فرمایا. تو اللہ نے فرمایا انما الغیب للہ. یہ ایک میں نے تکرار کیا ہے, پھر اس کو لیے اور اس کا علماء کرام نے, بڑے بڑے فضلاء نے, بڑے بڑے صاحبان نے, امام زمان پہ تحقیق کرنے والوں نے مجھے اور اسی 2 ہفتوں سے شکریہ اور بہت ساری باتیں مجھ سے شیئر کی ہیں کہ یہ آپ نے بیان کیا ہے. کیونکہ یہ جب ریکارڈ ہوتا ہے تو پھر آپ جیسے مومنین دیگر بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو میں نے پھر ایک مرتبہ اس کو آپ کے لیے دوسرے لفظوں میں تکرار کیا ہے کہ آج کی بات بن جائے. انما الغیب للہ. جب وہ غیب اللہ کا ہے تو ہمیں حکم ہوا ہے فانتظروا, بس تم انتظار کرو. یہ لفظ جملے سنیے گا, ہم سب انتظار پر مأمور ہیں. فانتظروا کا معنی ہے ہم مأمور ہیں, یعنی ہمیں امر دیا گیا ہے, ہم محکوم ہیں انتظار پر, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ انتظار کرو. اگر مؤمن ہے تو انتظار کرے گا. مؤمن کی ایمان کی حقیقت ہے انتظار کرنا. اگر انتظار نہیں کر رہا وہ مؤمن نہیں ہو سکتا. لہذا اس ٹائم مؤمن جب انتظار کرے گا بن جائے گا منتظر. یاد ہے نا گزشتہ گفتگو, منتظر اور منتظر میں فرق آپ نے کیا ہے بھائی, توجہ کیجیے گا. یعنی اس ٹائم تنہا مؤمن نہیں ہو, مؤمن منتظر ہو. ہم فقط مؤمن نہیں رہنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں مؤمن منتظر بن جائے. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 20 ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ فقط ایمان پر نہ رہو, ایمان انتظار پر رہو. مؤمن منتظر بنو. جیسے اب بڑا نزدیک آ گیا ہے, مؤمن منتظر بنو. تو یہاں سوال ہوتا ہے کہ انتظار کیا ہے, انتظار کیسے کریں. میں رکتا ہوں اور آپ تمام بزرگوں کی توجہ چاہتا ہوں بولیں, اس لفظ میں سے جواب دیں. میں منتظر کو پہلے بعد میں لے آتا ہوں. توجہ فرمائیں. مؤمن کس کو کہتے ہیں؟ صاحب ایمان. ٹھیک ہے نا, صاحب ایمان. مومن, سوال سننا, مومن رہ سکتا ہے اگر اس سے ایمان جدا ہو جائے؟ شاباش بولو. نہیں رہ سکتا. یعنی جس طرح ایمان آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے, آپ جاگ رہے ہیں ایمان ہے, آپ سو رہے ہیں ایمان ہے. یوں تو نہیں ہے جاگ رہے ہیں تو مومن ہے, سو جائیں تو ایمان نہیں ہوتا. کہاں پہ سویا ہوا ہوتا ہے, وہ سوتا بھی تو مومن مومن ہی اٹھتا. اگر آپ سے کوئی پوچھے بابا آپ نے یہ سو گیا تھا, اس کو خیال ہی نہیں تھا, توجہ ہے آپ صاحبان, تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے اس کو خیال نہیں تھا, ایمان اس کا وجود بن چکا ہے. اور نہیں کہ آپ نے ایمان اس کا ذات بن چکا تھا, اس کی ذات اور وجود بن گیا تھا ایمان. لہذا یہ سو رہا ہے تب بھی مومن ہے, جاگ رہا ہے تب بھی مومن ہے, تنہائی میں ہے تب بھی مومن ہے, کسی مجلس اور جلوت میں بیٹھا ہے تب بھی مومن ہے. جہاں کہیں جائے گا مومن ایمان کے ساتھ جائے گا. بس میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے کہ انتظار کو کیسا احساس کراؤں. مومن منتظر ہو, جیسے مومن کے ساتھ ایمان رہتا ہے اسی طرح منتظر کے ساتھ انتظار ہے. مجلس چھوڑ دوں, میری مجلس پوری
سنیے، میں نے اتنا اس کے لیے فکر کیا ہے کہ میں ضرورت انتظار کو اپنے محترم عزت دار صاحبان علم و فہم تک کیسے پہنچاؤں، تو اسی لفظ نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ یہی تو بات ہے، جیسے مومن سے ایمان جدا نہیں ہو سکتا، منتظر سے انتظار جدا کیا کہنے اور جب تک ایمان راسخ نہیں ہوگا بندہ مومن نہیں بنتا، انتظار پورا وجود نہیں کرے گا تو منتظر نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، آؤ میں نزدیک آ گیا ہوں۔ انتظار کا کیا مفہوم ہے؟ آپ کے ساتھ ہر مجلس میں کچھ اس طرح کی علمی بات ہوتی ہے، ایسا ہے، یعنی لفظ کو ہم کھولتے ہیں، لفظ کو ادراک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ دنیا میں میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جس نے دنیا کے چیزوں کی، امور کی، لوگوں کی ڈاکٹر صاحب انتظار نہ کی ہو، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ کو مریض انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو جو فرمانا میری بات کریں گے، انتظار کا مفہوم اس بچے سے بھی پوچھوں تو یہ بھی بولے گا، کیونکہ عملاً انتظار کرتا ہے، کوئی بندہ نہیں ہے جو انتظار نہ کر پاتا۔ ٹھیک ہے، اب میری بات یہ ہے کہ انتظار کا مفہوم کیا ہے؟ لفظ وہی عربی والا انتظار ہماری اردو میں اور ہماری اپنی زبان سرائکی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جب آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تھوڑا ذہن حاضر ہوتے، کوئی حل نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، ذرا بات میری آپ تک پہنچانے میں مجھے آسانی پڑے گی۔ انتظار یعنی کیا؟ صحیح، میں ایک مثالیں ذرا دیتا ہوں، اس سے میں مفہوم تک پہنچوں گا۔ تو آج کی مجلس صاحب الزمان میں اسی انتظار کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہے انتظار بہت بولتے ہیں، ہم منتظر ہیں، الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ مولا ہمیں منتظرین میں شمار کرے۔ آپ نے دیکھا ہے نا منتظر کی صف کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یاد ہے نا کوئی ایسا گفتگو میں؟ وہ بھائی اس انتظار میں خاتم المرسلین ہے، یعنی 1,24,000 انبیاء منتظر ہیں، خاتم الائمہ ہے، تمام اوصیاء منتظر ہیں، تمام اولیاء منتظر ہیں، ٹھیک ہے، ہر صاحب دل منتظر ہے، منتظر تو ہے، لیکن انتظار کی طرح حقیقت کو ہم سمجھیں پھر آگے بڑھیں گے۔ میں آپ کو ایک علمی بات ہے، میں ہدیہ کر رہا ہوں، جتنی بھی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں اور موزم جو اہل علم ہیں ان کی کتاب میرے سامنے، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر ایک کتاب کو لکھا ہے، لیکن اکثر جو اچھے بڑے جن کی طرف توجہ کی جائے، جن کی بات کو اتنی اہمیت دی جائے کہ مطالعہ کیا جائے، ان تمام کو ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ تو اس حقیقت انتظار کو معنی اور مفہوم لغت کے اعتبار سے یہ چیزیں بیان کر دیتے ہیں، اس میں کچھ نہیں، یہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو، اس کی ذات کو، اس کے وجود کو میں نے نہیں دیکھا کسی نے ترجیم کیا، اور جب تک یہ حقیقت نہیں آگے چلے جاتے ہیں، یعنی اس سے بعد والے مرحلے میں چلے جاتے ہیں، اس مرحلے پر نہیں، اور ہم آپ کے ساتھ اسی مرحلے پر رکنا چاہتے ہیں۔ بعد والے مرحلے تو آپ باقیوں سے بھی سنے ہوں گے، میں اسی پر رکنا چاہتا ہوں کہ وہ حقیقت انتظار ہے کیا، ٹھیک ہے؟ تو مثالیں دیتا ہوں، ذرا اس سے روشن ہوگا، بڑی توجہ جناب۔ آپ کو اگر کسی شے کا انتظار ہو، کسی شخص کا انتظار ہو، کسی گھڑی کا انتظار ہو، تو آپ کی انتظار کی کیفیت اس لحاظ سے بدل جاتی، بدلتی رہتی، ٹھیک ہے؟ اگر جس کی انتظار میں آپ ہیں وہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے تو آپ کا انتظار بھی اتنا ضروری انداز کا نہیں ہوگا، اتنا ضروری انداز کا نہیں۔ انہیں اگر وہ شاید مل گئی ہے، وہ شخص آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئے تو کوئی حرج نہیں، لہٰذا آپ کو شدت انتظار نہیں ہوگی اور آپ دوسرے کاموں میں لگے رہیں۔ لیکن اگر جس کا انتظار ہے یعنی منتظر، یہ تو اب واضح ہے نا، جس کا انتظار ہے اس کو منتظر کہیں گے، زوئے کی زبر کے ساتھ کل گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا۔
اگر وہ منتظر تھوڑی سی اہم شے ہے، اہمیت والا ہے، کسی جہت سے آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہے، یہاں پر رکوں تو میرے خیال میں 2-3 مجلسیں اسی پر لگ جائیں گے، میں رکنا نہیں چاہتا، آج ہی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. لہذا یہ مصداق، آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے آپ جانتے ہیں اور اس پر مطالعہ رکھتے ہیں، سالوں سے آپ صاحب زمان پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، صاحبان معرفت ہیں، اس لیے میں ایک ہی مجلس میں، آج کی مجلس میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. توجہ کرو، ورنہ یعنی صفر سے شروع کروں اور آخر تک لے جاؤں. اس پر الحمدللہ حاضر بیٹھا ہوں، لیکن نہیں چاہتا اس قدر آپ. اسی طرح یعنی رتبہ بے رتبہ آگے جاؤں کہ وہ منتظر کتنا اہم ہے، اتنی اہمیت ہوتی چلی جائے گی تو آسان رہے گا. ایک مثال ہے، مثلا جیسے ماں یا باپ، چھوٹا بچہ ہے، اسکول گیا ہوا ہے، چھوٹا بچہ 6-7 سال والا، 1 والا، مثلا بڑوں کا بھی انتظار ہوتا ہے، لیکن اس کا ماں باپ کو ذرا زیادہ ہے. اگر اس کی چھٹی سے جوں جوں دیر ہوتی چلی جائے، ادھر ماں کی دھڑکن بڑھتی ہے، ایسی بات ہے، ایسا ہے نا، اس کی کیا ہوا ہوگا، کیوں دیر کر رہا ہے، چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، اسکول چھٹی ہو گئی ہے، میرا بیٹا کیوں نہیں آیا، ایسا ہے یا نہیں ہے. باپ کی، ماں کی وہ شدت انتظار جب بڑھتی ہے نا، پھر دل کی دھڑکن بڑھتی ہے. جب دل کی دھڑکن بڑھتی ہے، پھر اگر اور کچھ دیر ہو جائے، پھر وہ ہاتھوں فلانا کو، یار اس کو دیکھو، عزیز کو وہ بچہ نہیں آیا، اس کو پتہ کرو. اور اگر اس کو کوئی نہ ملے نا، کبھی بھی مردوں میں نہ جانے والی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے معاشرے میں ہے، جب اس کو کوئی نہ ملے کہ جائے میرے بیٹے کو دیکھ آیا، اور مثلا آدھا گھنٹہ دیر ہو گئی ہے، پھر خود چلی جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ کبھی نہیں گئی ہوتی. اگر کبھی بھی نہ گئی ہو، آپ بیٹے کے لیے چلی جاتی ہے. بس یہاں سے میں نے اس مثال سے بڑے آسان انداز تک آپ جوانوں تک پہنچا دیا ہے کہ انتظار کی شدت اس شیء منتظر کی اہمیت کے مطابق بڑھ جاتی ہے. ٹھیک. اب ایک اور مجھے مثالیں ایسی نہیں دینی چاہیے تھی، یہ جو مثال دی ہے وہ بڑی مناسب تھی. ایک اور مثال دے رہا ہوں، ذرا وہ بھی دنیا داری کی مثال ہے. مثلا کوئی بندہ کسی کو کہے میں تجھے کل 1 ارب روپیہ 10 کروڑ روپیہ مثلا دیتا ہوں، اور آپ کو یقین ہو کے دے گا یا فلاں جگہ سے ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو، 100% یقین ہو کہ کل ملے گا، ذرا برابر آپ کو شک نہ ہو. وہ صبح اگر 8 بجے کا اس نے کہا ہے، ممکن ہے اس کو رات کو انتظار میں نیند ہی نہ آئے. یقین ہے کہ صبح 8 بجے 1 ارب روپیہ ملنا ہے، اس کے لیے رات کو ممکن ہے اس کو نیند نہ آئے. دراصل کہ اس کو پتا ہے 8 بجے کا وقت اپنے زمانے پہ ہی آنا ہے، پہلے نہیں آنا. اور کیا 8 بجے، وہ 8 بجے ہی ہوں گے نا، وہ 8 کو 1-2 گھنٹے پہلے تو نہیں آئے. ٹھیک ہے، اپنے ٹائم پہ آئے گا تو مطلب مطمئن ہو کہ چلو 8 بجے ابھی سو جاؤں، 8 بجے ملنا ہے نا. لیکن اس کی عظمت اس کے ذہن میں اتنی ہوتی ہے کہ اس کو شاید وہ 8 بجے چاہتا ہے کہ یہ 8 بجے مثلا 6 بجے 8 ہو جائیں. مثال دے رہا ہوں، عرض کرنے کی بات ہے کہ وہ اتنا جلدی آ جائے. بس آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے. اور اگر 10 روپے کی بات ہو، 100 روپے کی، 1000 روپے کی، 5 کی، 10 کی بات ہو، شاید اتنی توجہ پھر اس کی شدت پھر اس کی شدت انتظار اس قدر نہیں ہوگی. میں نے ان چند مثالوں سے آپ کو جو عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ منتظر کو دیکھ کر انتظار میں مراحل آتے ہیں. جتنی منتظر کی معرفت ہوگی اتنا منتظر کے انتظار عظیم ہوگا. یہ مجلس اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس منتظر کا عرفان ہو تاکہ ہم حقیقی منتظر ان میں سے نہ ہو. ٹھیک ہے تشریف لائے تو ٹھیک ہے، نام یا استغفر اللہ تو ٹھیک ہے، تو وہ کیفیت انتظار والی نہ ہو. انتظار والی کیفیت کچھ بالا تر
اچھا، اب اس مثال سے جس حقیقت کی طرف آپ ہم نے جانا ہے وہ یہ ہے کہ اب حقیقت انتظار کیا بنے گی. اچھا یہ تو مثال دیا ہے، وہ شدت تو میں نے بتا دیا، اصلی سوال باقی ہے. میں نے کہا کہ اس مثال سے ذرا آسان ہو جائے گا حقیقت انتظار کو سمجھنا. تو اب ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اب حقیقت انتظار کیا ہوگا. غفران بیان کرے. اب مثلاً ایسے جوان جتنے بھی ہیں بچے ہمارے، ان کو توجہ ہونی چاہیے. بزرگان تو بزرگان ہیں، توقع نہیں ہے کہ آپ سب بولیں. تو سب محفل میں بولنا ممکن ہے، بندے کو متوجہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، لیکن بول نہیں سکتا. وہ ضروری نہیں ہے. مثال لے رہا ہوں، جو بولتے ہو آپس میں بولتے ہو، بڑی چڑھتے مارتے ہو ایک دوسرے پر، ان چیزوں کو بولنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرو. ان چیزوں کو بولو. اور یہاں پر ایک بریکٹ میں قانون بتا دوں، جتنا انسان لغویات اور فضول سے بچتا ہے اتنی اچھی چیزوں پر تسلط پیدا ہوتا ہے، اور جتنا فضول بولتا ہے اتنا علم سے دور ہو جاتا ہے. بہت اچھے، بریکٹ بند ہو گئی. بات یاد رکھو. بہت اچھے. توجہ آپ فرما رہے ہیں. خدا نے ذہن کو کچھ ایسا ہی بنایا ہوا ہے. بالآخر یہ مغز ہے، ایک جسم ہے، ایک گوشت ہے. اس میں جو بھی آتا ہے کوئی ذرا سا حصہ تو اس کا گھیر ہی لیتا ہے. تو اس کو اب اگر معرفت کی مولا والی بات کروں تو یہ ہے کہ اس ذہن کو بھی سوائے مولا کے کسی کے ذکر سے کو اس میں وہ سوئی کے ذرے جتنا بھی مولا کے علاوہ یہاں پر اور کوئی نہ ہو. اسی کی یاد ہو، اسی کی بات ہو، اسی کا ذکر ہو، اسی کے صفات ہوں، اسی کے فضائل ہوں، پھر ذرا مزہ آئے گا. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ ہم نے آپ کو عرض کیا. شعراء بھی تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، پڑھے لکھے، لفظوں کو استعمال کرنے والے، تو اس کو احساس کریں. میں اب اس مثال کے بعد آپ کے اذہان عالیہ سے مدد لیتے ہوئے معنی بتاتا ہوں اس کا. انتظار عربی لفظ ہے، اور عربی میں جب ہم جانتے ہیں تو اس کی اصل جو ہوتی ہے، جہاں سے لفظ بنتے ہیں اس کو اصل کہتے ہیں. وہ ہے نون زوئے، جس کو آپ زوئے کہتے ہیں، عربی میں وا کہا جاتا ہے، اور را رے جس کو آپ کہتے ہیں نظر. ٹھیک ہے. اس کا جو اصل ہے وہ نظر ہے. نظر تو وہی معنی ہے جو ہم کرتے ہیں، یعنی نگاہ. توجہ فرمائیں، یعنی دیکھنا. اور یہ جب ابر توجہ کریں، نون زوئے رے والا اس کی اصل ہے. عربی میں قوانین ہیں ہر لفظ کے. جو بھی اصل انتظار والے وزن پہ آ جائے اس کا ایک خاص معنی بن جاتا ہے. اس کا ایک خاص معنی بن جاتا ہے. تو وہ نظر کرنا، دیکھنا عام ہے. انتظار جب کہیں گے نا، ایک بڑی عجیب بات ہے. ایک لفظ بولتا ہوں، دوسرا جو آپ کے اذہان میں ہے وہاں سے آپ منتقل ہوتے ہیں ادھر، اور وہ لفظ ہے، آج کل باتیں بھی اسی کی ہو رہی ہے، اقتدار. بولتے ہو نا اقتدار، ایسا ہے یا نہیں؟ فلاں بندہ صاحب اقتدار ہے. آج کل جنگ بھی اقتدار کی ہے، ایسا ہے نا. اقتدار اس کی اصل کیا ہے؟ قاف دال را، قدر اور قدرت. توجہ فرما رہے ہیں یعنی فرمائے. عربی اعتبار سے اس کی اصل قاف دال را یعنی قدر و قدرت، طاقت. اقتدار، صاحب اقتدار وہ ہوتا ہے جو صاحب طاقت ہو، طاقت والے بندے کو. ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ صاحبان اقتدار آج کل یوں کر رہے ہیں، ہماری عوام پاکستانیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا، طاقتور انسان. بڑی توجہ ہے آپ کی. تو یہ وہاں اب یہاں پر پھر رکوں گا. جب آپ اقتدار یا صاحب اقتدار کسی کو کہتے ہیں، یعنی کون ہوتا ہے؟ اقتدار اور قدرت میں بڑا فرق ہے. قدرت ایک قدرت ہے، ایک طاقت ہے، کمال ہے. اقتدار کیا ہے؟ کہتے ہیں اقتدار، آپ صاحب اقتدار کو ذہن میں رکھیے، وہ ہوتا ہے کہ جس نے قدرت کو اپنی ذات بنا لیا، قدرت کو اپنے وجود پر چڑھا لیا. اور ہے اپنے ہمیشہ وہ قادر ہے. یوں نہیں ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہے تو صاحب اقتدار ہے، گھر میں بیٹھا ہے تو صاحب اقتدار نہیں ہے. نہ، وہاں پر بھی اس کے پاس قدرت ہے، یعنی قدرت صاحب اقتدار ہے. تو
صاحب اقتدار سے اقتدار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی مقتدر ہو، اقتدار سے مقتدر کہتے ہیں، اگر کوئی مقتدر ہو تو مقتدر وہی ہوگا کہ قدرت اور طاقت اس کا وجود بن چکا ہو، قدرت اور طاقت اس کا لباس بن چکا ہو، قدرت اور طاقت اس کا اوڑھنا بن چکا ہو۔ بھئی میں اب یہی بھی کہہ رہا ہوں، اوڑھنا پہننا بن چکا ہو، یہ لفظ بولتے ہیں اپنا توجہ آپ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے، تو یہ بھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ جیسے مقتدر حلقوں سے کہا جاتا ہے آج کل سیاسی زبان میں، لیکن اگر مقتدر شخص ہو تو اس سے قدرت جدا نہیں ہوتی۔ منتظر وہ ہوگا جس نے منتظر کی طرف دیکھنا، منتظر کی طرف نگاہ کو اپنی زندگی بنا لیا۔ اب سمجھ آئے لذت ملی ہے اس لفظ کی یا نہیں؟ لفظ تو بولتے ہیں، قرآن کا کیونکہ لفظ ہے مجھے اسی طرح بولنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اقتدار انتظار، مقتدر منتظر۔ جیسے مقتدر سے قدرت جدا نہیں ہوتی، منتظر سے اپنے منتظر کی طرف دیکھنا جدا نہیں ہوتا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اگر کسی نے آپ کو کہا ہے 5 بجے میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ممکن ہے پہلے تو آپ کی نگاہیں لگی ہوئی ہوں، دوسرا آپ دیکھ اب کدھر دیکھتا ہوں میں ایک چیز کا منتظر ہوں، یعنی نگاہ آپ کی نظر جمی ہوئی ہے منتظر پر، منتظر کو دیکھنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ میں نے ابھی صحیح لفظ نہیں کہا ہے جان کر، میں آپ کے مزاج کے مطابق نیچے والے لفظیں کہہ رہا ہوں، زندگی بنا دیا ہے۔ اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ منتظر مقتدر کی طرح وہ ہوتا ہے جس طرح مقتدر نے قدرت کو اپنے وجود پر چڑھا لیا ہے، منتظر وہ ہوتا ہے جس نے نظر اور نگاہ کرنا منتظر کی طرف اپنا وجود بنا لیا، اپنی ذات بنا۔ اس کو کہتے ہیں انتظار۔ حقیقت انتظار یہ ہے کہ نظر الی المنتظر، النظر الی المنتظر وجود المنتظر بن جائے، ذات المنتظر بن جائے۔ میں نے عربی اتنی آسان بولی ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی، آپ پہنچ گئے ہیں۔ یعنی یہ نگاہ کرنا منتظر کی طرف ہماری ذات بن جائے، ہمارا وجود بن جائے۔ اب توجہ ہم نے فرمایا ہے، اب جب ذات اور وجود بن جائے گا شادی کیا بن ہوگا؟ ہم کبھی بھی بغیر انتظار کے نہیں رہ سکتے۔ ایک آپ مثال دیتا ہوں، جب ہماری ذات بن جائے گا، جب ہمارا وجود بن جائے گا، تو جیسے نمک سے کبھی نمکینی جدا نہیں ہوتی۔ اگر نمک سے نمکین ہونا جدا کرو تو نمک نہیں رہے گا، وہ نمک نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ بس منتظر وہی ہوگا جو نمک کی طرح ہمیشہ نمکین ہے، یہ ہمیشہ منتظر ہے۔ اب جب یہ آ گئی ہے تیسری بات، اب پھر آپ کو اپنی مثال لے آتا ہوں۔ جب بندہ ایک منتظر شدید ہو، وہی ماں والی یا باپ والی مثال لے لیں جو بچے کے انتظار میں ہے، اور اس کی آنکھیں آپ دیکھیں گے کیسی ہوں، یعنی جب اس کی چھٹی سے 1 گھنٹہ گزر گیا ہے، اپنا 6-7 سال کا بچہ نظر نہیں آ رہا، وہ ایسے دیکھ رہی ہے۔ اگر 24 گھنٹے کی جاگی ہوئی بھی ہو پھر بھی آنکھیں پھوڑ پھوڑ کے دیکھیں گے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس کی آنکھیں چندیا بھی رہی ہیں، لیکن جو دیر ہوتی چلی جائے گی وہ آنکھیں کھول کھول کر دیکھے گی، جس کو اردو میں کہتے ہیں آنکھیں پھوڑ پھوڑ کے دیکھے گی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو اسے بار بار دیکھے گی اسی طرح۔ اس مثال پر واپس آئے، یعنی منتظر وہ ہے جس کی نظر ٹکی ہوئی ہے منتظر میں، اور منتظر کو اللہ نے فرما دیا ہے وہ ہے الغیب، انما الغیب للہ فانتظروا، تم نے نگاہ کو الغیب پہ رکھنا ہے۔
غائب پہ نہیں رکھنا ہے، غور نہیں کیا ہے۔ اب میں نزدیک آ گیا، ٹھیک ہے، الغیب پہ رکھنا ہے۔ جب نگاہ الغیب پہ رکھیں گے تو غیب کا معنی ہم بیان کر چکے ہیں، کیا ہے؟ غیب حاضر ہے، ہم غیر حاضر ہیں، ٹھیک ہے، کل والی بات مجلس والی بات آپ کے ذہن میں ہے نا، وہ حاضر ہے، ٹھیک ہے، ہم غیر حاضر ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہیں، وہ ہمارے اوپر حاضر ہے۔ لفظوں کو احساس کرو، بہت لطیف لفظ ہیں یہ۔ اوپر حاضر ہونا اور بات ہے، کسی کے بارگاہ میں حاضر ہونا اور بات ہے۔ اور نہیں فرما رہے، وہ حضور الہی رکھتا ہے، اس کا حضور الہی کیا ہوگا؟ پورے عالمین کی ہر شے پہ ہوگا، لہذا جب وہ اوپر سے ہے تو وہ ہر چیز پر محیط ہے، وہ اوپر سے ہمارے اوپر حاضر ہے، ہم عبد ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب توجہ ہم نے فرمائی ہے، وہ ہم پر، لفظ پر کو میں نے استعمال کیا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ہم پر حاضر ہے، ہم اس پر کبھی حاضر ہونے کا سوچ ہی نہیں سکتے، یہ غلط ہے، ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو حاضر ہے، وہ ہے ادھر سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے خدا نے فرمایا ہے، نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم آپ کی شہرگ کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تھوڑا سا اس کو پھر احساس کریں، شہرگ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور وہی انسان کی حیات ہے، بے شک بے شک، وہ ہے تو انسان زندہ ہے، وہ نہیں ہے تو انسان مردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے فرما رہا ہے، میں اس جتنا تم کے نزدیک نہیں ہوں، میں اس سے زیادہ تمہارے نزدیک ہوں، یعنی ہماری ہر ایک شہرگ سے، ہر بندے کی شہرگ اتنی اس بندے کے اوپر یا اس کے قریب نہیں ہے جتنا اللہ قریب ہے۔ اس کو احساس تو کریں، اقرب زیادہ قریب، اقرب ہم شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی تم تک تمہاری شہرگ بعد میں پہنچے گی، ہم پہلے پہنچے گے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری شہرگ سے اتنا قریب ہے ابھی یا نہیں؟ بے شک بے شک، ہمیشہ ہے نا، ہر وقت ہے نا۔ میں کچھ احساس کروانا چاہتا ہوں، اللہ پاک کی قسم، میرا صاحب الزمان ہر بندے کے اوپر اس کی شہرگ سے پہلے اس کا مظہر بن کر حاضر ہے۔ کیا کہنے، یہ قرآن ہے، یا امام المنتظر، بولو تو سارے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، برائے تاجیل ظہور امام زمان صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی کیا کہنے، سوچ پایا ہے، اس کو ذرا تدبر کرنا۔ بہت اچھے، میں آپ کے ساتھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں، روٹین کی باتیں، کیا بات؟ کیوں میں بیٹھا ہوں یہاں، روٹین کی باتیں یہ سارے کرنے والے ہیں، توجہ کریں، ہم تھوڑا اس کو، اب روز کی بات ہے ذرا اور اس سے لطیف تر ہو کر احساس کریں، چاہے بڑی توجہ کرنا۔ تو ہمارے قریب سب سے زیادہ اللہ ہے یا خلیفت اللہ ہے؟ زندگی ہو گئی خلیفت اللہ کہتے ہیں، یا اللہ ہے یا جانشین خدا ہے، یا اللہ ہے یا اللہ کا جانشین ہے، یہ ہم سے، ہم سے زیادہ ہمارے قریب ہے، ہم خود ہر ایک اپنے سے اپنے قریب اتنا نہیں ہے جتنا یہ ہے، اور یہ قرآن ہے، ایسا نہیں ہے، یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ تفسیر ہے اقرب من حبل الورید کی، کہ فرمایا قرآن میں النبی، جو نبی
खातुल मुरसलीन औला ज्यादा तसल्लुत रखते हैं, ज्यादा कंट्रोल रखते हैं, ज्यादा विलायत और दस्तरस रखते हैं। औला बिल मुमिनीना, मोमिनीन पर, मिन अनफुसिहिम, मोमनों की जानों से। यानी किसी मोमिन को, मोमिन की जान उसके ऊपर इतना तसल्लुत नहीं रखती जितना नबी रखते हैं। और पाक पैगंबर ने यही आयत गदीर वाले मैदान में, आप गदीर सुनते हैं, गदीर वाले मैदान में मौला अमीर अलैहिस्सलाम को पालानों के मिंबर पर चढ़ाकर पहले फरमाया, लोगों ये है या नहीं है जो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, लोगों मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम पर दस्तरस और तसल्लुत और कंट्रोल रखता हूं या नहीं? सब ने कहा कालू बला, रखते हो। बस जो इस तरह हो, इसी अंदाज में मेरे नबी ने मौला का माने बता दिया। ये इकरार लेने के बाद अली मौला को उठाकर फरमाया, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जो तुम्हारी जानू पे औला है वही मौला है। और पहले इकरार लिया। अब यहीं पर आपको पता हो, लोग कहते हैं ना मौला का माना क्या है, पैगंबर ने खुद मौला का माना बहुत अच्छे हैं। पहले इकरार लिया कि औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मैं नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारी जानों पर कंट्रोल रखता हूँ। तो कंट्रोल उसका ज्यादा वो उसी का होगा जो उससे ज्यादा करीब होगा। यानी मैं तुम्हारे तुमसे भी ज्यादा करीब हूँ। क्या बातें कहाँ ले आओगे ऐसे इमाम जो हर एक की जान से भी ज्यादा उससे ज्यादा करीब है। हम इमाम इन्हें मानते हैं। तो फौरन फरमाया मन कुन्तु मौला हुआ, बस मौला वो होता है जो अपने माताहत की जान से भी ज्यादा उसके करीब हो। इतना कंट्रोल उसको अपनी जात पर खुद नहीं है जितना उसको उस पर है। मौला इसे कहते हैं। आपस में बैठे, मेरी 5 मजलिसें हैं, आज से मेरे ख्याल 10 साल पहले मैंने हैदराबाद में पढ़ी है। मौला की तफसीर पर 5 मजलिसें हैं। आप तवज्जो फरमाएं, मुझे हैदराबाद मौला कदम वाले कहते थे, मौला कदम है वहां पर मैंने पढ़ी है। पहले तवज्जो मैंने कहा चलो मौला पर भी आप एक तफसीर सुन लो हमसे। तवज्जो करो तो लज्जत लेना चाहिए। जिंदगी हो गई मौला को मौला कहते हुए। जब मौला कहे तो पहले उसका कुर्ब याद आए, उसका अपने ऊपर तसल्लुत याद आए, उसका अपने ऊपर क्या है करीब होना याद आए। यानी हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। अब समझ में आया है या नहीं? तो जब मौला अमीर तो मौला नहीं है, वहां से लेकर मेरे साहिब जमान तक होता है, कुरान से लेकर आ रहा है। तो ये सारे मौला है ना। पैगंबर ने हर मौला को दिखाया, तमाम 12वें तक का फरमाया। तवज्जो फरमा रहे हैं उस खुतबा में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि खुतबा गदीर में पैगंबर ने पहले भी ये तमाम 12 इमामों का बयान फरमाया, पहले इमाम का भी आखिरी तक को भी तमाम को बयान फरमाया है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये मौला का माना भी अल्हम्दुलिल्लाह रोशन हो गया। मौला कौन होता है? मौला वो होता है कि जो जिस पर उसकी मौलाइयत है उसकी जान से भी ज्यादा उसके करीब, यानी उसकी शहरत से भी ज्यादा उसके करीब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जान किनाया, शहरत किनाया है जान से, तो ये उसकी शहरत से भी ज्यादा करीब। अब मैं पूछता हूँ, ये लज्जत वाली बात है, मैं तो बड़ी इसके लुत्फ अंदोज हूँ, बड़ा आराम से एक सवाल पूछता हूँ। उमन सवाल होता है, हमारा साहिबुज़्ज़मान नजदीक है या दूर है? कोई कहता है यार कोई चीज तेरे नजदीक कहती जो बिल्कुल नजदीक, कैसे कहते? मुड़कर तो देख, इस तरह मुड़ तो है, इतना नजदीक। बाबा मेरा साहिबुज़्ज़मान इतना नजदीक है कि मुझे मुड़ना ही नहीं पड़ता। देखना बंदा भाई, यदि किसी को इतना नजदीक है थोड़ा सा तो देखना पड़ता है।
غور نہیں کیا میری بات سے؟ ہم اس کی انتظار میں ہیں جس کو دیکھنے کے لیے مڑنا ہی نہیں چاہتا، ملنا ہی نہیں پڑتا. بہت اچھے. وہ اس قدر حاضر ہے. فرمایا انما الغیب، وہ غیب ہے، تم کیا فانتظروا، بس انتظار کرو اس الغیب کا جو اللہ کے اسم باطن بن کر ہمارے اتنا قریب ہے کہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. بہت اچھا. سبحان اللہ، کہاں پہچانا ہم نے اس کو؟ اس کی انتظار میں ہے. ہماری ظاہر کی نگاہ دور جاتی ہے، حقیقت میں وہ اس قدر منتظر ہے. اس کی ولایت میں ہم کیسے رہ رہے ہیں؟ اسی کا زمانہ ہے نا. ہم اپنے مولا کی ولایت میں رہ رہے ہیں، صاحب الزمان کی ولایت میں رہ رہے ہیں، حضرت خاتم الائمہ علیہ السلام کی ولایت میں رہ رہے ہیں. کیسے رہ رہے ہیں؟ اس کی ولایت ہمارے اوپر کیسے محیط ہے؟ توجہ کیجیے گا. جس طرح ایک مچھلی پانی میں ہو، مچھلی پانی میں ہے، وہ تو نہیں کہہ سکتی کہ پانی میرے اس طرف ہے، نہیں کہہ سکتی اس طرف ہے، کہے گی چاروں طرف، اوپر نیچے میرے پانی ہے. اللہ پاک کی قسم، ہم دریائے نور ولایت صاحب الزمان ایسے ہی ہیں. ہمارا احساس نہیں، ہمارا ادراک نہیں، کتنا بڑا میں غافل ہوں کہ اس قدر اس کی نور ولایت میں رہتے ہوئے پھر مجھے اپنے کام اس سے غافل کر دیا. فرمایا اس الغیب کا انتظار کرو، یہ غیب تمہارے اوپر حاضر ہے. نزدیک آ گیا جو بات بتانا چاہتا ہوں. تو پھر جب وہ ہمارے اوپر اتنا قریب ہے اور اتنا حاضر ہے تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہم اس سے غیر حاضر ہیں نا. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم اس سے غیر حاضر ہیں، وہ تو ہم پر حاضر ہے. میں ہم پر سے منتقل ہوا نا اس معنی جو آپ کو میں نے حجر، وہ ہم پر حاضر ہے، ہم اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو. تو انتظار کس چیز کا ہے؟ کچھ کہنا چاہتا ہوں، گزشتہ مجلس سے ذہن میں ہے، میں لفظ نہ دہرانا، ٹھیک ہے. ہم غائب ہیں، ہم خود ہمارے اوپر پردے ہیں، وہ تو ہم پر حاضر ہے. تو اس حاضر الغیب کا انتظار ہے. تو پردے تو میرے اوپر ہیں، انتظار کس شے کا ہے؟ انتظار اس شے کا ہے کہ وہ حاضر الغیب مجھ سے پردہ ہٹائے کہ میں دیکھ سکوں. آپ سمجھ میں آئیے؟ ہماری انتظار یہ ہے کہ وہ ہم سے پردہ ہٹائے، وہ ہم سے پردہ ہٹائے. اس میں بڑی بات ہے، واقعا میں نہیں ہٹا سکتا، یعنی میں خود اپنے سے پردہ نہیں ہٹا سکتا. میں اس قدر غافل ہوں، مجھے دنیا کے امور نے اس قدر گھیرا ہوا، میں نہیں ہٹا سکتا. میں ادھر دیکھنا چاہتا ہوں، 100 دنیا کی چیزیں میرے سامنے آ جاتی، میرا کام میرے سامنے آ جاتا، میرے بچے میرے سامنے آ جاتے، میرا گھر میرے سامنے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میرا مال میرے سامنے آ رہا ہے. یہ سارے میرے حجاب ہیں نا، یہ مجھے اسے نہیں دیکھنے چاہیے، یہ مجھے اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونے چاہیے. بہت اچھے. انہوں نے مجھے الغائب بنایا ہوا، اس نے ہمیں غیر حاضر بنایا ہوا، وہ تو ہمارے اوپر حاضر ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ پردہ ہٹائے. آج آپ کو ایک اور معرفت کی بات سناتا ہوں، اس کے بعد آپ تھکے ہیں، تھکتے تو نہیں ہیں. دینا چاہتا ہوں، یہ آپ کو پتا ہے نا، سارے ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی ہتھیلی پر کنکر نے، پتھر نے کلمہ پڑھا. بالکل ٹھیک، ایسا ہے. میرا سوال یہ ہے، وہ پیغمبر کے ہاتھ پر آنے سے پہلے نہیں پڑھ رہی تھی؟ کیوں؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام من شیء
इल्ला युसब्बिहुल्लाह बिहम्दिह। वाह वाह। अल्लाह का कानून है, कोई शय नहीं है मगर ये है कि वो अल्लाह की तस्बीह कर रही है। तो वो कंकर भी तस्बीह कर रहा है, ये दरो दीवार क्या भी तस्बीह कहना? कर रहा है, वो दरख्त भी तस्बीह कर रहा है, जिन चरिंद परिंद भी तस्बीह कर रहे हैं। एक दिन मौला हुसैन ने यही बयान फरमाया, किसी ने आगे सवाल कर दिया तो मौला ये परिंदे अल्लाह की तस्बीह क्या करते हैं? किताब पढ़िए, पूरी हजरत ने तकरीबन कुछ 100 के करीब परिंदों की तस्बीह बताई। सैयद शुहदा के दिन मैंने इसलिए जुमला कहा, सैयद शुहदा ने कि चिड़िया क्या कहती है, कबूतर क्या कहता है, मोर क्या कहता है, मोर क्या कहता है, हर एक जो तस्बीह कर रहा है मेरे हुसैन ने बयान किया। गौर फरमा रहे हैं या नहीं फरमा रहे? आप यहाँ पर लुत्फ ले, मेरी गुफ्तगू जो है लुत्फ लेने वाली है। वो तो तस्बीह कर रहे हैं लेकिन हम उनकी तस्बीह नहीं सुन रहे। वो तो तस्बीह कर रहे हैं, दादर कह रहे हैं वो तो तस्बीह कर रहे हैं, हमेशा तस्बीह कर रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं सुन रहा। मैं जिस पत्थर पे सो जाता हूँ मैं नहीं सुनता। है बाल मुकद्दर के सिकंदर जिनको दो दीवार की तस्बीह सुनाई देती है। मेरे दादा उस्ताद बनते हैं हजरत अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह, साहिब तफसीर अल-मीज़ान, बहुत आखिरी कर्न का शर्क गर्ब मगरब मशरक में सब मुत्तफिक हैं, उस जैसा आलिम नहीं आया, ना उस जैसा आलिम आया है, ना उस जैसा आमिल यानी अमल करने वाला आया है। आमिल से मुराद ये तावीज देने वाला नहीं कह रहा, ये फजूल होते हैं, तवज्जो कीजिए, आमिल यानी अमल करने वाला। इनकी जिंदगी पढ़ो, इनकी दास्तान से बंदा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इनके बारे में तमाम इनके शागिर्द हमारे उस्ताद बनते हैं, वो सब फरमाते हैं कि ये दरो दीवार की तस्बीह की आवाज सुनते। कभी कभी फरमाते थे कि दरो दीवार की तस्बीह मुझे रात को सोने नहीं देती। फिर उनके साथ तस्बीह पढ़ते थे। फरमाते जब मैं आयात मजीदा कुरान पढ़ता हूँ फिर दरो दीवार मेरे साथ वही कुरान। ऐसे लोग मौजूद हैं, पर अकल कलील हैं, मुद्दे के लिए बताते नहीं हैं। ये लोग अपने आप को दिखाते नहीं हैं। 40 साल इनके पास पढ़ने वाला इनका एक शागिर्द कहता है मैं 40 साल इनको देखता रहा, उससे पहले भी देखता था। बाहर देखते थे तो कोई पहचानते ही नहीं था कि ये कोई ऐसा साहिब इल्म और ऐसा साहिब तकवा है, ऐसा मुंतज़िर है, ऐसे वो रहते हैं। अला हाल तो अब ये कर रहा था इस तरफ, तो ये तस्बीह कर रही है, ये मौजूदात हर मौजूद तस्बीह कर रही है, लेकिन हम मजदूर भाई नहीं सुन रहे। तो मेरे कान पे पर्दा है ना, मैं उसको नहीं सुन सकता। अब सुनो, तमाम ने, मौला ने भी बाद में सादिक ने भी यही फरमाया कि जब पूछा कि वो कंकर पैगंबर ने अपनी हथेली पे रखा तो वो तस्बीह पढ़ने लग गया। क्या मतलब तस्बीह पढ़ने लग गया? वो असल में ये था, पैगंबर तो उसकी तस्बीह सुन रहे थे, जब अपने हाथ पर रखा इरादा किया तो वो सहाबियों को भी इरादा किया कि ये भी सुने, तो वो भी सुनने लग गए। मौजूदा दिखाने के लिए काफिरों की दिमाग और कानों से भी पर्दे हटा दिए, ये भी मान जाए कि मैं उधर से आया हुआ, ऐसा नहीं। वो तस्बीह पढ़ती कंकर वो पढ़ रही थी, उधर से पर्दा नहीं हटाया, सुनने वाले के कान से पर्दा हटाया। सुनने वाले के कान से भी तस्बीह कर रही, उस वक्त उसने शुरू नहीं की, वो तो कर रही थी, वो तो तस्बीह पढ़ रही थी, इधर से पर्दा अब हटा है। बस यही बात हमारी है, वो तो हम पर हाजिर है, इधर से पर्दा हम नहीं देख रहे। तो वो उसका एजाज ये है कि मुझ जैसे गाफिल गुनाहगार की आंखों से पर्दा हटा, और उसने इतनी इजाजत दे रखी है, इसलिए तो इस इंतजार में जिए जा रहे हैं। फरमाता है इंतजार में रहो मता तराना व नरा, मौला कब आप, उसमें भी जुमला बड़ा अजीब है, तो ऊपर का मता, ये मौला के ज़ुहूर की तरफ इशारा है। मौला कब होगा कि आप हमें देखेंगे हम आपको देखेंगे। वहां पर पहले तराना है, आप हमें देखेंगे। ये रुयत इमाम हमको वो नजर खास है कि हमारा पर्दा हटाए कि हम आपको देखें।
मता तराना, पहले वो देखेगा, पर्दा हटाएगा, इरादा फरमाएगा, फिर ये काबिल हो जाएगा कि उसको देखे। उसने फरमाया है मैं तुम्हें अपने आप को दिखाऊंगा, लेकिन कुछ मेरा इंतजार, इन्नी माकुम, इंतजार करना। तो इंतजार हमारा क्या हो जाए। मैं बहुत आपके लिए आज मजलिस मेरी ये था कि शायद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं बढ़ सका हूँ, मैं आपको आगे ले जाना चाहता था इससे भी, लेकिन ये बात इतनी गहरी हो गई है कि अब इससे आगे बढ़ना मुनासिब नहीं है, इसी पर मैं रुकता हूँ। आप गौर को फरमाएं, अब मैं अपने अंदर में देखूं, मैं वाक़अन मुंतज़िर हूँ, मैंने नजर और निगाह मौला की तरफ निगाह और देखने को अपनी कम अज कम जिंदगी बना रखा है, कम अज कम अपनी जिंदगी बनाया हुआ है। मैं सुबह उठूं तो उसी की इंतजार में हो ताकि दिल से जबान पर आए या साहिब ज़मान। और अल्लाह ने हमें ये मामूर किया है कि तुमने ऐसा इंतजार करना है। लिहाजा ये औजबुल वाजिबात है, तमाम वाजिबों से बड़ा वाजिब है। जिस जिहत से कोई शरीयत के लिहाज से पूछना चाहता है तो औजबुल वाजिबात है, कोई निजाम इलाही में देखना चाहता है अल्ज़मुल लाज़िमात है, ठीक है ना। ये फर्जुल फराइज है, ये फराइज से भी बड़ा फरीजा है, हर फरीजे से पहला फरीजा है, ठीक है। तो जब किसी का इस तरह इंतजार हो ना, मुझे देखिए मैं आपकी अपनी जिंदगी आसान कर रहा हूँ, मतलब करता हूँ भाई, अब तवज्जो फरमाएंगे इस जुमले पर। हम बेचारे हैं ना, जिंदगी है, कमाना है, सुबह मजदूरी पे जाना है, ऑफिस जाना है, फला जाना है, फला जाना है, इसको कैसे हल करें। मैं थोड़ा सा इसको जरा लतीफ तलतीफ कर रहा हूँ। जब आपको एक शिद्दत से किसी का इंतजार हो और अचानक आपको वो भी ना आया हो और एक छोटा काम और आ जाए, आपका वलो हाथ उधर मशगूल हो जाएगा, लेकिन फिर भी दिल उधर होगा, फिर भी दिल उधर। अगर ये नाचीज, ये बदबख्त इतना पस्त हो गया है कि हमेशा उसकी इंतजार में निगाह वजूद उस तरफ नहीं है और ये उमूर आ जाते हैं, तो इतना तो हो कि इस अम्र को छोटा समझकर हाथ इधर हो दिल उधर। बैठा ऑफिस में रहूं दिल उधर हो, चला हल रहा हूं दिल उधर हो, दुकान पे काम कर रहा हूँ, बना रहा हूँ मसनू, शादी मुझे नजर आ गया, चलो कोई शय मसनू बना रहा हूँ दिल उधर, कुछ कर रहा हूँ, ये इसको हम जरा शिद्दत ले आए। आप यकीन मानिएगा, उस दिन मेरी इस्लामाबाद में एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने फिर इसी पर गुफ्तगू, उन्होंने मुझसे सवाल कर दिया कि अगर तवज्जो दिल उधर होगा तो ये काम कैसे होगा। अगर आपने सवाल मेरा समझ आया, अगर मैं काम करना चाहता हूँ, दिल मेरा उधर हो, तो ये काम जो करूंगा तो सही नहीं करूंगा। तो यही फर्क है मुंतज़र वाक़ई की इंतजार और दुनिया के किसी की इंतजार करना। दुनिया के किसी अम्र की तरफ ज़हन और दिल हो तो दूसरा काम सही नहीं होता। यही बताना चाहता हूँ, अगर दिल हमारा उधर सही हुआ और हाथ इधर हुआ, ये सही चलेगा। यही मैंने नहीं माना, यही मेरी बेमारिफती है ना। मैं कितना बड़ा जाहिल हूँ, अजीब है कि मैं अगर उधर मुतवज्जे हो गया तो ये काम दुरुस्त नहीं होगा। बाबा ये दुरुस्त होगा ही तब जब उधर मुतवज्जे होगा। मछली पानी की तरफ जब तवज्जो करे तो पानी से निकल के आएगी, वो पानी की तरफ तवज्जो करेगी तो तैरना आएगा। और नहीं कर रहे मेरी बात, उसके हुजूर की तरफ तवज्जो करेंगे कि मौला तू अपने नूर विलायत से हमारे ऊपर हाजिर है और मैं इस इंतजार में हूं कि ये पर्दा हटे, वो काम वही सही करवाएगा। यही फर्क है, दुनिया की इंतजार हमें दूसरे काम सही नहीं करने देती, लेकिन उसकी इंतजार ही तो हमारे काम दुरुस्त। बहुत
लंबी हो गई बात, लेकिन एक बात मैं तुम्हें रुकूंगा, उसको जरूर करूंगा। दरमियान में एक और बहुत बड़ी बात थी, वो वजनी हो जाएगी, खत्म है, फिर मैं बार बार मजलिस में इंशाल्लाह एक बात जरूर करूंगा। आज 4 शाबान थी, जिस हस्ती की आमद का दिन था ना, उसका ताल्लुक इमाम ज़मान से बताना चाहता हूँ। हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह जी हो। ये मैं जरूर बताना था, इसी में गुफ्तगू कर रहा हूं। वाह वाह। आज आपको यकीन से कह रहा हूँ, फिर अपने तजर्बे पर, मलिक से अपने तजर्बे पर, अगर हो तो मुझे ले आना। आप मुताला करने वाले लोग, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सलाम अलैकुम। जिनको मैं जानता हूँ मुताला करते हैं, आप ले आना। वरना ये बात अगर हो तो मुझे मेरे लिए ले आना, वरना दुआ देना। बहुत अजीम बात करने लगा, और वो ये है। वाह वाह। जुमला चलो कब्ल अज़ वक्त हो जाएगा, पहले हदीस पढ़ता हूँ फिर रास्ता। बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने, आपको पता है करबला के मैदान में मुख्तलिफ कुतबे दिए हैं, ठीक है, उनमें से एक कुतबा जंग से पहले अपने खास असहाब को दिया, बिस्मिल्लाह। और उसमें साहिब ज़मान को याद किया है। ये नहीं सुनाते ना हम आपको, ठीक है ना, ये खुतबा हम आपको नहीं सुनाते। और वो जो मार्फत की बात करने लगा हूँ वो नहीं सुनाते। मुमकिन कोई मुताला करने वाले आए, वो आपको खुतबा याद करके सुना देंगे, वो इतनी बात नहीं है। जो मुताला करने वाला बंदा बिलाकर आ जाएगा, तवज्जो फरमा रहे हैं। लेकिन उसमें जो मार्फत वाली बात है वो मैं हदिया करना चाहता हूँ। हज़रत ने खुतबा दिया, उस खुतबे में अपने असहाब को फरमाते हैं, मुझे मेरे नाना ने फरमाया। तो करें, ये दुश्मनों को नहीं है, अपने अपने असहाब अपनों से बात है। अपने फरमाया, मुझे मेरे नाना ने फरमाया था कि बेटा तू इस तरह करबला जाएगा, तेरे साथ खास होंगे। जो मेरे नाना ने फरमाया मैं आपको कह रहा हूँ। जो है आप साहिबान, इसको अल्लामा मयसी रहमान ने बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 45 में 45 में भी नकल किया है, पेज नंबर है 81 वहां। और फिर इसी हदीस को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम रजअत की बाब में फिर नकल किया है, जिल्द का नंबर है 53 नंबर में, सफा नंबर 61 और 62 पर। बड़ी मुफस्सल मैं एक जुमला आपको हदिया करना चाहता हूँ वहां से, कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को फरमाया, याद रखो अगर हम शहीद हो गए सबसे पहले अपने नाना रसूल को मिलेंगे। तवज्जो आप फरमाइएगा, ये मौला उनको फरमाया। उसके बाद फरमाते सुम्मा अम कोसो, फिर फरमाते हैं कुछ मैं ठहरा रहूंगा नाना को मिलने के बाद। तवज्जो करो इस खुतबे की अजमत पर, मैं बोलूंगा आइंदा बोलूंगा, आज एक जुमला करने। फिर मैं क्या है, अम कोसो, थोड़ा मक्स, थोड़ा ठहरूंगा। फिर क्या होगा, वो जो मैं मक्स करूंगा, फिर फरमाते हैं मेरे मौला याद रखो, इस थोड़े वक्फे के बाद, यानी यही जो जमाना है, फिर मैं सबसे पहला वो हूं तनशक्कु अन्निल अर्द, जमीन सबसे पहले जमीन से मैं निकली। मार्फत की बात 14 में से 14वां तो ज़हूर फरमाएगा, 13 में से सबसे पहले इमाम हुसैन आएंगे, याद रखिएगा। आगे मौला, हाँ ये आप मुसल्लम है, पहले मौला आएगा। रजअत याद रखते हो ना, रजअत को जानते हो ना, रजअत पर बोलेंगे इंशाअल्लाह आइंदा। रजअत का माना यह है कि 14 तशरीफ लाएंगे, अंबिया तशरीफ लाएंगे, औलिया तशरीफ लाएंगे। आगे मेरे इमाम सादिक फरमाते हैं मोमिन खालिस वापस आएगा। बस हमें कुछ इस तरह बनना है कि अगर उसके ज़ुहूर से पहले कब्र में चले जाएं, इतने खालिस हूं कि कब्र से उठाकर हमें 14 की ये बात आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। इसकी लज्जत आपको आइंदा भी हो, अब भी हो रही है, लेकिन वो जो मैं कहना चाहता हूँ बाद में इंशाअल्लाह सुनिएगा। फरमाया वो आएगा तो मौला हुसैन फरमा रहे हैं करबला में, सारी बात इसमें है। करबला में इरशाद फरमा रहे हैं, करबला में वो भी 10वीं के दिन, शादी 10वीं के दिन। मैंने अभी तक एक जगह, इतने साल मुझे भी हो गए, फकत मैंने एक जगह ये खुतबा 10वीं वाले दिन पढ़ा है, कुछ माहौल बना, 1.5 घंटा मैंने वो खुतबा पढ़ा। शहादत जो जनाब बरामद करानी थी उससे पहले ये मैंने खुतबा पढ़ा। फरमाते फिर मैं अव्वल मन
तनशक्कुल अर्ज़, मुझसे पहले जमीन शक होगी, मैं आऊंगा, मैं कुर्बान जाऊं। फरमाते हैं तुम सब मेरे साथ हो। अल्लाह पाक की कसम, अलमदार करबला उस वक्त अलम उठा के मैं आपको राब्ता बताना चाहता हूँ, यानी जो करबला का अलमदार है वही साहिबुल ज़मान के ज़ुहूर में अलमदार है। जिसकी आज ज़ुहूर का मना चुके हो ना, जुमला जो मैं कहना चाहता हूँ। अब ये जो मौला ने कहा क्यों कहा, यही तो मेरी फिक्र थी जो मैं देना चाहता हूँ। ये मौला ने अपने असहाब को क्यों फरमाया, शाह जी ये जुमला क्यों बंदा कहता है ऐसे माहौल में, यानी उनको यकीन दिलवाना चाहता है शहीद हो जाओ और शहादत के बाद भी उसके मुंतज़िर। अब वो जुमला कहता हूँ जो मैंने कहा कब्ल वक्त न हो जाए, अल्लाह पाक की कसम, मुझे हजरत मुंतज़र की कसम। ये जुमला सुनिएगा, करबला का हर शहीद शहीद न होता अगर उसे यकीन न होता कि मुंतज़र नहीं आ रहा। ये वो जुमला या इमाम अल मुंतज़र, अल अजल अल अजल, या इमाम अल मुंतज़र, अल अजल अल अजल, या इमाम अल मुंतक़िम, अल अजल अल अजल, या इमाम अल मुंतक़िम, अल अजल अल अजल, या इमाम अल मुंतक़िम। अल अजल अल अजल। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़मान सलवात। थोड़ा गौर तो करो, इस हस्ती की अजमत को तो देखो। पूरी करबला उसके इंतजार में करबला बना, वरना इनमें से हर एक इतना काफी था कि 9 लाख को खत्म कर दिया। ये कह रहा हूं या नहीं कह रहा, क्या ये वो मार्फत वाली बात है, ये जो अब खालिस तौर पर आपको पहुंचा रहा है। कसम बखुदा हजरत अबुल फजल अब्बास को यकीन था कि मेरे हुसैन जैसे मौला ने फिर आना है और मैं फिर इसी के साथ आऊंगा, इसलिए तो एक नेजा लेकर चला। मैं अब जुमला कहना चाहता हूँ, आज वाला मेरा ये, और मेरे मौला के जियारत के जुमले हम नहीं पढ़ते ना यार। इमाम मौला अबुल फजल अब्बास के जियारत में आखिर जियारत पे ये जुमले हैं, तो वजो करो। आखिर जियारत बेकुम वबेकुम मिनल मुमिनीन। हम मौला अब्बास को अर्ज कर रहे हैं, मौला अब्बास हम आपके भी आपकी जात के ऊपर भी ईमान लाए हैं। वबे इयाबेकुम, इयाब कहते हैं वापस पलटना, वही रह जाए, यानी आपके वापस पलटने के ऊपर भी ईमान रखते हैं। यानी हमें ये यकीन है कि आप तशरीफ लाएंगे। जो आप फरमा रहे हैं नहीं फरमा रहे, फिर वो अलम उठाएंगे। फर्क इतना होगा, अगर मुकद्दर के सिकंदर हम बन जाएं, फर्क इतना होगा। उस वक्त आपके साथ 72 थे, आज यानी ज़ुहूर के वक्त हजरत के ज़ुहूर में देखो तो सही किसकी इंतजार है। उसके ज़ुहूर से मौला अब्बास इन 72 के भी अलम बरदार होंगे, इन 72 के पीछे हम जैसे भी जरूर हैं। उस ज़ुहूर में ये होगा, उस ज़ुहूर में ये होगा, हमारे लिए फिर करबला वाले उठे। तो हजरत अबुल फजल अब्बास इसी इंतजार में पानी लेने जा रहे थे, तो इंतजार साहिब ज़मान का था। जब बाजू कट रहे थे तो इंतजार साहिब ज़मान का था। जब मशकीज़े में तीर लगा उसी का इंतजार था। जब आंख में तीर लगा उसी का इंतजार, हर लम्हे में उसका इंतजार था, हर लम्हे में इंतजार था। अर्ज करते थे तेरे इंतजार में जान दे रहा। ये जो सैयदुश्शुहदा के लिए मेरा मौला जान दे रहा है, उसी सैयदुश्शुहदा समेत इंतजार साहिबुज़्ज़मान। ये पूरी करबला, ये पूरा तो सब के सब शुहदा उसी की इंतजार। अब हम सोचें कि हमें किस काफिला मुंतज़रीन में हम कहाँ पर हैं। काफिला मुंतज़रीन का देखा है आपने, यानी हजरत आदम से चला खातम तक,
انبیاء، یہ اتنا بڑا قافلہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. قافلہ انتظار کہیں اس سے بڑھ کر ہے ہی نہیں. قافلہ انتظار اتنا بڑا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو کہاں رکھنا ہے، اور اس کو کہاں رکھنے کے لیے دیکھنا پڑے گا حقیقت انتظار میں ہم کہاں تک پہنچے ہیں. ہماری زندگی بن چکا ہے انتظار کرنا. یہ انتظار مولا کی، اور یہ تب ہوگا کہ ہماری نس نس میں صاحب ہمارے ہر وقت میں. جیسے میں دعا کر رہا ہوں، دعا اور کچھ نہیں کرتا سوائے اسی کے کہ پروردگارا ہمیں حقیقت انتظار اللہم پروردگارا اللہم فاکتبنا مع الشاہدین. آج کی دن کی برکت سے بڑی بڑی معرفت والی باتیں جو میں کیا کرتا تھا پہلے اور بڑے ایک عرصے سے سالوں سے نہیں کر رہا تھا، آج میں نے کی ہیں. تو یہ آج کے دن کی برکت ہے اور آپ مومنین کا خلوص ہے. پروردگارا تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شاہدین یعنی کربلا والوں کے ساتھ لکھ دے. کیوں؟ وہ جس انداز میں انتظار کر رہے ہیں وہ حقیقی انتظار ہے. وہ ہمیں ان کے ساتھ لکھے گا تو ہم ویسا انتظار کریں گے. یہ آج سمجھ آئے گا، انشاءاللہ آئندہ آج کروں گا. عزادار ہی حقیقی منتظر ہو سکتا ہے. جو امام حسین کی عزاداری کرتا ہے وہی حقیقی منتظر ہے. میں جملہ یہ ہے پرانا کہا کرتا ہوں، عزاداری سے ہی راہ انتظار، عزاداری سے ہی راہ ظہور، عزاداری سے ہی ہم نے صاحب زمان تک پہنچا. پروردگارہ حقیقت انتظار نصیب فرما، ہمیں حقیقی منتظر بنا، ہمیں منتظر خاتم الائمہ بنا. جیسے وہ ہماری جان پر اولویت اور مولائیت رکھتا ہے، ہمیں ایسا ہی اس کا انتظار کرنے کی توفیق ہے. اس کی طرف سے تو ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. بڑا اللہ، تو جو ہر چیز اسی کے وجود ذیجود سے ہمیں دے رہا ہے ہمارا مالک، ہمیں بھی اس کا ویسا منتظر بنا. پروردگارہ ہماری زندگی کو انتظار بنا دے، ہمیں حقیقی معنی میں منتظرین خاتم الائمہ بنا دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اور مل کر اسی کے انتظار کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگارہ اپنے اس مظلوم ولی کے غم کو ٹال دے، اس کے غموں کو ختم فرما دے. میں اس دن بھی عرض کیا اللہم عجل لولیک الفرج کا کیا معنی ہے کہ اپنے ولی کے فرج غموں کو ٹالنا. اس کا معنی یہ ہے. اور یہ دعا زیادہ ہم کیا کریں. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. ان تصلی علی محمد وآل محمد.